آج ویو 360 میں اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور بیجا استعمال انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، سپر بگ ہے کیا اور اس پر قابو پانا طب کی دنیا کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور جانیں گے کہ جانوروں کو دی جانے والی اینٹی بایوٹکس انسانوں کے لیے کیوں مضر صحت ہیں۔ کس کو مسئلہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پینا پانی سب نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایک صدی پہلے اینٹی بایوٹک ادویات کی ایجاد سے طب کے شعبے میں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ ان ادویات کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا مؤثر علاج ممکن ہوا اور سرجری کا عمل آسان اور محفوظ ہو گیا۔ طبی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر اینٹی بایوٹکس کے ذریعے انفیکشن پر قابو پایا نہ جا سکے تو بہت سے مریضوں کے لیے چھوٹے زخم ہی جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں اینٹی بایوٹکس کے بیجا استعمال سے انفیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب دنیا کو سپر بگز کا بھی سامنا ہے، جو امریکہ کے بیماریوں کے کنٹرول کے ذمہ دار ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سال تقریباً 35,000 اموات کا باعث بن رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کریں گے ہم آج کے شو میں، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ۔ ایک طرف آج بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ملک میں جاری سیاسی بحران عمران خان کی گرفتاری کے بعد مزید بڑھ گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے حکم پر رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فورینسکس آفس سے گرفتار کیا۔ عمران خان خود پر دائر مقدمات میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، جہاں سے رینجرز نے ان کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق عمران خان پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس خبر پر ہونے والی سبھی ڈیولپمنٹس کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف، جو کہ اینٹی بایوٹکس کے زیادہ استعمال کے حوالے سے ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عالمی ادارہ صحت WHO کی چند ماہ پہلے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا کے 87 ممالک سے جمع کیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے غلط یا زیادہ استعمال سے انفیکشنز بڑھ گئے ہیں اور بیماریوں میں شدت آ گئی ہے۔ اینٹی بایوٹک کا غیر ضروری استعمال ایسے بیکٹیریا پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے جو اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ پہلے اقوام متحدہ کے ماحول کے لیے پروگرام نے اپنی ایک رپورٹ میں خبردار کیا کہ جس تیزی سے اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو رہی ہے، خدشہ ہے کہ سن 2050 تک تقریباً 1 کروڑ مزید افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ سن 2019 میں اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت اور انفیکشنز کی وجہ سے 12 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی نزلہ زکام جیسی بیماری کے لیے بھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت عام ہے۔ مریض کسی بھی فارمیسی پر جا کر یہ دوائیں خرید سکتے ہیں۔ ان کے غیر ضروری استعمال سے مریض کے جسم میں موجود بیکٹیریاز پر ان دواؤں کا اثر ہونا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکی کانگریس میں ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے جس کے تحت دواساز کمپنیز کو ایسی نئی اینٹی بایوٹکس بنانے کے لیے کہا گیا ہے جو سپر بگ جیسے بیکٹیریاز کو کنٹرول کر سکیں۔ تقریباً 100 سال پہلے طب کی دنیا میں انقلاب لانے والی اینٹی بایوٹکس ہیں کیا، جانتے ہیں صبا شاہ خان سے۔ اینٹی بایوٹکس ایسی طاقتور ادویات ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ویب ایم ڈی کے مطابق یہ ادویات اس لیے مؤثر ہیں کیونکہ یہ بیکٹیریا کو مارتی ہیں یا اس کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ 1928 میں پینسلن کی دریافت کو ماڈرن میڈیسن کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے پہلے لوگ معمولی سے انفیکشن سے مر جایا کرتے تھے۔ 1940 کی دہائی میں اینٹی بایوٹکس کے دستیاب ہونے کے بعد بہت سے مہلک انفیکشن سے لوگوں کی جانیں بچانا ممکن ہوا اور انسانوں کی عمریں دراز ہونے لگیں۔ اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کے خلاف تو مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وائرس کے خلاف مؤثر نہیں ہیں۔ اینٹی بایوٹکس دوسری ادویات کی طرح خطرناک بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول کے محکمے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق امریکہ میں کم از کم 30% تجویز کردہ اینٹی بایوٹکس غیر ضروری ہیں۔ اینٹی بایوٹک کے زیادہ استعمال سے یا مقررہ مدت تک استعمال نہ کیے جانے سے جسم میں اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جو ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں سمن خان ہمیں ایک ایسی والدہ سے ملوا رہی ہیں جو 4 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں
ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک فہرست بنا رکھی ہے. ضرورت پڑنے پر اسی ڈائری سے دیکھتی ہیں کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا منگوانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کا اتنا تجربہ ہے کہ اب وہ 80% ڈاکٹر بن چکی ہیں. بچوں کے ساتھ تو سمجھیں ہم 80% بن چکے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ ہے نا اب تو جو چیز اچھی لگتی ہے کہ ڈاکٹر اچھی دوائی ایڈوائز ہمیں کر رہا ہے، تو میں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ اس کے نام جو ہے نا ڈائری پہ لکھ لیتی ہوں کہ زیادہ تر ڈاکٹر کے نہ جانا پڑے. 4 بچے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ گھر کی دوائیوں کو یوز کر لیتی ہوں. گھریلو پرابلم ہوتے ہیں، ہسبینڈ نہیں ہوتے گھر کے اندر یا کوئی نہیں لے جانے والا کوئی ہوتا، ڈاکٹروں کے پھر جانا ہے، بیٹھنا ہے، اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے. پیسے بھی لگانے ہیں ہم لوگوں نے، گورنمنٹ میں جائیں گے، لائنوں میں لگیں گے، باری آئے گی تو بھی وہی دوائی ملتی ہے. اینٹی بایوٹک یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ڈاکٹر سے لکھوا لیتی ہوں، جیسے کہ کیری سیف ہوا، سیرپ وغیرہ. میرے بچے عموماً اسی سے صحیح ہو جاتے ہیں. گلا خراب ہو یا بخار کی علامت ہو تو یہ 7 days کا ہوتا ہے کورس، یہ میں وہی بچوں کو پلا کے نا میرے بچے بہتر ہو جاتے ہیں. پریشان تو ہو جاتی ہوں، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، اگر یہ وائرس پھیلا ہوا ہی ہے، سب کو ہو رہا ہے، بخار چل رہا ہے، سب کے ساتھ ٹائم لے رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹائم گزر ہی جائے گا. پہلے یہ استعمال تو کروں، پیناڈول وغیرہ سے صحیح نہیں ہوتا، بروفن دوائی چینج کر کے دیکھتی رہتی ہوں. نہیں میں گھر سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بخار کے لیے تو میں پیناڈول سیرپ دے دیتی ہوں، اور سر درد وغیرہ جسم درد ہو تو بروفن DS دے دیتی ہوں. گلا خراب وغیرہ تو کوفر سیرپ ہے. انفیکشن وغیرہ ہو رہا ہے تو اینٹی بایوٹک میں جو ہے میں کیریسیف وغیرہ دے دیتی ہوں. فلیجل وغیرہ انفیکشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور گریوینیٹ وغیرہ، وامٹنگ ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا، رات بچہ صحیح سو رہا ہے، صبح اٹھے تو وامٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے بچوں کو، تو ایک دم سے موقع پہ تو نہیں ملتی، پھر ہم یہ ہوتا ہے فریج وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں. اگر آپ وہ دوائی کا نام وغیرہ صحیح اس کو بتا دیں، آرام سے دے دیتے ہیں میڈیکل اسٹور والے. آج بھی بیٹی چھوٹی میری بیمار تھی، اس کے نا یہ داڑھ میں درد تھا. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے داڑھ میں درد ہے، مجھے لگ رہا کہ اس کا نا گلا خراب ہے، انفیکشن اس کو ہوا ہے. میں گھر سے ہی سوچ رہی تھی کہ میں بروفن DS اس کے لیے بہتر رہے گا. میں وہاں میڈیکل اسٹور پہ گئی ہوں تو انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی بروفن DS دے دیا کہ یہ بچوں کے لیے ہے. میں کہا چلو دیکھ لیا، کچھ تو ہے، اتنا نالج تو رکھتے ہی ہیں. اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور بلا وجہ استعمال پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اگر اسے نہیں روکا جاتا تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈاکٹر سعد بن عمر سے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ایک ماں کو سنا، اس طرح کے بے شمار خاندان ہیں جو خود ہی دوا تجویز کرتے ہیں، میڈیکل اسٹور سے خود ہی لیتے ہیں. لوگوں کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں، انفرادی صحت اور اجتماعی صحت دونوں پہ اثرات ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اینٹی بایوٹک دی گئی کسی ایسی بیماری کے لیے کہ جس میں وہ اثر نہیں کرتی اور جس کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ وائرسز کے خلاف اینٹی بایوٹک نہیں کام کرتی، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنس پکڑتے ہیں. تو وہ بلا وجہ استعمال کرنے سے وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت چاہیے ہوتی ہے اس اینٹی بایوٹک کو کام کرنا تھا، پھر وہ اجتماعی طور پہ کام کرنا وہ کم ہو جاتا ہے اس کا. اس کے علاوہ ایسے جو جس کو کہتے ہیں سپر بگز ایٹسیٹرا، کہ وہ اسی طرح کے ریزسٹنٹ سٹرین پھر وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بچے کو یا بڑے کو وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے اجتماعی طور پہ یہ اس طرح کی جو بیکٹیریا، جو ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہے، اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ شہروں میں تو پھر بھی کچھ قوانین کا نفاذ ممکن ہوتا ہے. پاکستان کی تقریباً 60% آبادی شہروں میں تو نہیں رہتی، تو قصبوں اور دیہاتوں میں تو کوئی قوانین نافذ کرنا شاید بالکل ہی ناممکن ہو. تو جو قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے حکومت کے پاس آپشنز ہیں کوئی؟ دیکھیں، صرف قوانین ہی اس کا طریقہ نہیں ہے، 2-3 اور طریقے بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ 1-2 ویکسین کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے میں اس کا ایک رول ہے. مثال کے طور پہ جو نمونیا کی ویکسین ہے، نوموکوکل ویکسین، اور جو ٹائیفائڈ ویکسین وغیرہ ہیں جو استعمال کی جاتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ ٹائیفائڈ یا پھر نمونیا، بیکٹیریل نمونیا کم ہوتا ہے آبادی میں. جب وہ کم ہوتا ہے تو اس طرح کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت کم ہوتی ہے ایک طرح سے. دوسری چیز یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ امریکی حکومت جو ہے انویسٹ کر رہی ہے نئی اینٹی بایوٹک میں، جو آئی تھنک سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے. پہلی طور پہ اس کا ریڈکشن ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پولٹری فارمنگ میں اور دوسری فارمنگ میں جو جا بجا اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے، اس سے بھی یہ ریزسٹنس بڑھتی ہے. وہی بیکٹیریا پھر انسانوں میں آتے ہیں اور وہ اوور آل جینز کا ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس سے
جو ہے اور زیادہ ریزسٹنس بڑھتی ہے بیکٹیریا وغیرہ کے لیے. تو ٹھیک ہے اگر انڈیویجول طور پہ بھی قانون کا اتنا نفاذ نہیں ہو سکتا تو اور طریقے بھی ہیں. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی سن آج سے کوئی 5-6 سال پہلے, اسی کا نفاذ ہو جائے تو کچھ بہتری کی تو طرف کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک چیز قدم بڑھے. ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ پہ, ایک جو مسئلہ ضرورت سے زیادہ اینٹی بایوٹک سے پیدا ہو رہا ہے وہ ان دواؤں کے مؤثر رہنے کا بھی ہے, جس طرح سے آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے شاید چند سال پہلے ہم نے سپر بگ کا بھی سامنا کیا جو کہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے سپر بگز کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو نظام صحت ہے وہ ویسے ہی کوئی اسٹرگل کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس طرح کی جو نئے جرثومے اگر پاپولیشن میں جیسے اگر بڑھتے گئے تو پھر اسی طرح بیماری کا اضافہ ہوگا, اور جو ہمارے جو فی الحال جو ٹولز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اور غیر مؤثر ہوتے جائیں گے. تو یہ بہرحال اس کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بڑھنا ہو ہی نہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جس حوالے سے اس وقت ہم اینٹی بایوٹکس پہ آج اسپیشلی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ اور بھی گفتگو کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ نے پولٹری کا حوالہ دیا وہ بھی ہم آگے پروگرام میں ایڈریس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. شکریہ. ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے ہی دوا لے لینا پاکستان میں بہت عام ہے, جس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ادویات کا استعمال شہریوں کی صحت کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے. پاکستان میں کیا اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں, اور کیا اس بات کا ادراک ہے کہ اتنی زیادہ اور بے وجہ استعمال کی گئی ادویات صحت کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر بھی ہم مزید بات کر رہے ہوں گے, لیکن پہلے جانتے ہیں ایک فارماسسٹ سے کہ وہ بغیر ڈاکٹر کے تجویز کیے کیوں ایسی دوائیں اوور دا کاؤنٹر بیچ دیتے ہیں جو شاید ترقی یافتہ ممالک میں سوچنا بھی ممکن نہیں. فارم جی میں کچھ کنٹرولڈ میڈیسن ہے, اس کو لکھا گیا کہ یہ جو جنیرکس ہیں نا یہ کنٹرولڈ میڈیسن میں آئیں گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اپنے پرنٹڈ پیڈ کے اوپر ود سٹیمپ اور سگنیچر, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیوریشن کے اتنے دن یہ کھانی ہے, اتنے منتھ یہ کھانی ہے, وہ لکھ کے دے. پھر وہ جو میڈیسن سپلائی کر رہا ہے اینڈ یوزر کو اس کو چاہیے کہ اس وقت وہ دے. مگر یہاں پہ نارملی کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے ڈاٹا لگایا ہوا جی زینکس ہے, جیسے اس کے پاس نہ پرسکرپشن ہے, بس اس نے پڑھی ہوئی کہ مجھے سکون چاہیے جی مجھے زینکس دے دیں. تو یہ کوئی مطلب لا کو فالو کوئی بھی نہیں کر رہا. فارماسسٹ تو مجبور ہے نا جی, وہ تو بزنس کو رن کرنے کے لیے مجبور ہے, اس کو چاہیے تو نہیں, کم از کم وہ تو اس کو روک سکتا ہے نا. تو جہاں تک ہوتا ہے روکتے ہیں. جو ایسی پبلک ہے نا وہ ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ڈائریکٹ فارماسسٹ کے پاس آتے ہیں یا فارمیسی پہ آتے ہیں کہ جی ہمیں ڈوز بنا دیں. بائی لا تو یہ پروہیبٹڈ ہے, آپ کو ایسی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی سم ٹائمز یہ ہے کہ ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. انسانوں کے لیے تو اینٹی بایوٹکس کے استعمال پر ہم نے بات کر لی, لیکن یہ ادویات ان جانوروں کو بھی دی جاتی ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر سعد عمر بھی حوالہ دے رہے تھے, جو ہماری خوراک کا حصہ ہیں. ایسی ہی ایک دوا کولسٹن نامی اینٹی بایوٹک ہے جو عالمی ادارہ صحت کی ریزروڈ اینٹی بایوٹک ادویات کی فہرست میں شامل ہے. دنیا کے کچھ ترقی یافتہ ملکوں نے اس دوا کے جانوروں خاص طور سے پولٹری کے لیے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے یا اس کے استعمال کے لیے سخت قوانین وضع کر رکھے ہیں. اس دوا کی تجارت نہ صرف پاکستان, بنگلہ دیش اور نائجیریا جیسے ترقی پذیر ممالک میں عام ہے, بلکہ خوراک پیدا کرنے والے جانوروں کی نشو و نما اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر اسے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اس دوا کا جانوروں میں استعمال انسانی صحت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں. محمد اسلم فیصل آباد کے نواحی گاؤں 95 آربی میں پولٹری فارمر ہیں. ان کے فارم میں تقریباً 2000 چوزے اور مرغیاں نشو نما پا رہے ہیں. احتیاط کے طور پر وہ 1 دن سے 10 دن تک کے چوزے کو ملٹی وٹامن کے ساتھ کولسٹین نامی ایک اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں. پولٹری میں اگر ایکولائی وائرس آ جائے تو وہ یہ دوا احتیاطی روک تھام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس ٹینکی ہے 1000 لیٹر کی, وہ 1000 لیٹر میں 100 گرام ڈالیں گے, وہ سب مرغیوں میں ایکولائی جائے گی. کس کو مسئلہ ہو چاہے نہ ہو, لیکن وہ پینا پانی سب نہیں ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولٹری میں جس اینٹی بایوٹک کا استعمال محمد اسلم اور دیگر فارمرز بے دریغ کرتے ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کلاسیفیکیشن کے مطابق ریزرو گروپ کی دوا ہے, یعنی ایک ایسی اہم دوا جو نمونیا, ڈائریا اور دوسری بیماریوں کی صورت میں مریض انسان کو تب دی جائے جب کوئی دوسری اینٹی بایوٹک اثر نہ کر رہی ہو. ماہرین اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلا نگرانی اور بلا ضرورت کولسٹین کے زیادہ استعمال سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی اس کا اثر کم ہو رہا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ مائکرو بیولوجی کے ڈاکٹر مشکور محسن گیلانی کی لینسٹ مائکروبس نامی بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا
کہ جانوروں میں ایکولائی اور سالمونیلا بیکٹیریا کے خلاف استعمال ہونے والی کولیسٹین اپنا اثر کھو رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا اس ریسرچ سے کہ کولیسٹین کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہے پولٹری میں، اور اس کے علاوہ وائلڈ برڈ جو ہے ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹک جو برڈز ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ ہے، اس کے علاوہ انسانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، جبکہ اس کا جو ریزسٹنس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی انسانوں میں، لیکن یہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت تب شروع ہوئی جب کسانوں نے پولٹری اور جانوروں میں کولیسٹین کا استعمال عام کر دیا۔ جب کولیسٹین یوز ہو رہی تھی ایز اے پریونٹیو اور ٹریٹمنٹ بھی، تو وہ ایز اے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھا رسپانس دے رہی تھی برڈ کے اندر، لیکن جب ہم نے ایز اے گروتھ پروموٹر بھی یوز کرنی شروع کی تو اس میں جو جراثیم ہے، ایکولائی ہے، سالمونیلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اندر مدافعت آنی شروع ہو گئی ہے کولیسٹین کے اگینسٹ۔ تو اس کی وجہ سے اب جو کولیسٹین ہے وہ ہم جب یوز کرتے ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ فارم لیول پہ، تو وہ اب وہ جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وہ اس میں ریزسٹنس آ رہی ہے۔ جانوروں کی اینٹی بایوٹک بنانے کے لیے خام مال کی صورت میں پاکستان ہر سال تقریباً 70 ٹن کولیسٹین درآمد کرتا ہے، جبکہ مرغیوں کی نشو و نما بڑھانے کے لیے بطور اینٹی بایوٹک اس کی درآمد 140 ٹن ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی طرح چین اور بھارت نے بھی اسے جانوروں کی خوراک میں شامل کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ سستے داموں اور بآسانی دستیاب ہونے کی وجہ سے نائجیریا، بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک میں اس کا استعمال اب بھی عام ہے۔ ایک اسٹڈی میں یہ پبلش ہو چکا ہے کہ تقریباً 2050 میں ہر سال 1 کروڑ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی صرف اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے، کیونکہ ڈرگز کام نہیں کریں گی اور انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوں گی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال سے کوئی بھی نیا اینٹی بایوٹک کلاس ڈیولپ نہیں کی گئی پوری دنیا میں، ہم وہی پرانے اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہیں جن کے خلاف اب ریزسٹنس بیکٹیریا نے ڈیولپ کر لی ہوئی ہے۔ ون ہیلتھ نامی فلسفی کے مطابق انسانوں، جانوروں اور ماحول کی صحت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ چکن، برائلر اور مچھلی کے گوشت میں کولیسٹین کے خلاف پائی جانے والی مزاحمت گوشت اور ہوا کے ذریعے انسانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ انسانوں میں بھی اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مزاحمت بڑھے گی۔ محمد اسلم اور ان جیسے دیگر فارمرز تک مختلف ذرائع سے اس مسئلے کی آگاہی تو پہنچ رہی ہے، لیکن انہیں اس کے خطرات کا ادراک نہیں۔ جب تک کولیسٹین کا متوازن نہیں آئے گا تو ہمیں تو یہی پتہ ہے، یہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس سے اچھی اور اس سے کاسٹلی کم ہو جائے گی تو ہم وہی استعمال کر لیں گے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی ادویات کے نگران اداروں کو اس دوا کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کو صرف انسانی علاج کے مقاصد تک محدود کرنا چاہیے، جس کے لیے قوانین اور ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ وفاقی لائف اسٹاک دفتر کے مطابق پولٹری فیڈ کا وفاقی سطح پر کوئی قانون نہیں ہے، یہ ایک صوبائی معاملہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر خورشید احمد کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ جانوروں کی برآمد اور درآمد کو دیکھتا ہے، جس کے اپنے قواعد ہیں۔ مقامی طور پر تیار ہونے والی خوراک کو دیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر خورشید کے مطابق صوبائی محکمہ پنجاب نے اپنے طور پر خوراک کی جانچ پڑتال کے لیے انسپیکٹرز تعینات کر رکھے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کمیونٹی اس پورے مسئلے پر کس حد تک تشویش میں ہے اور ان کے خیال میں کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز خان، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز، پاکستان میں انسانوں اور جانوروں دونوں میں اینٹی بایوٹک کا استعمال بلا روک ٹوک ہو رہا ہے، کیا سرکاری سطح پر یا میڈیکل کمیونٹی میں اس نقصان کے بارے میں کوئی ادراک ہے؟ السلام علیکم جی، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ایک سبجیکٹ کی بات کی ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی نے بھی اس کو اجاگر کیا ہے کہ جو گلوبل لیول پہ جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ایک کنسرن بن چکا ہے اور پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو کس حد تک اس اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ خاص کر کے اور دوائیوں کی حصول کے لیے بھی۔ اگر ہم دیکھیں ون ہیلتھ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ہیلتھ ہے باقی جانوروں سے اور انوائرمنٹ سے جڑی ہوئی ہے، تو اس پہ پاکستان چونکہ سگنیٹری ہے یو این کی جو ریزولوشن ہوئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنے گا، اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کوئی 4-5 سال پہلے بن چکا ہے اور اس پہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے اور ابھی ہونے والا بھی ہے، لیکن ابھی بہت سی ہمارے مراحل سے گزرنا ہے اور اس میں ہمیں سب سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا ہے۔
اس میں پروونسز بھی شامل ہیں, ہمارے بہت سی منسٹریز شامل ہیں, پاکستان کے جو پرسکرائبرز ہیں جیسے کہ فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اینیمل اور ویٹرنری سائڈ والے ہیں, سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. ہماری جو اینٹی بائیکروبل کے یوز کا استعمال ہے بے تحاشا تقریباً 80 سے 90% تک بالکل اننیسیسری جس کو میں بے جا استعمال ہے. ڈاکٹر اعجاز ایک چیز اس وجہ سے جس طرح جس طرح آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا حوالہ دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے, تو حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کیا اس میں ذمہ داری کس حکومت کی کیا بنتی ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں. صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور صوبائی سطح پر کیا قوانین ہیں اینٹی بایوٹکس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ نیشنل ایکشن پلان جو تک فیڈرل لیول پہ بنا لیکن پروونشل تک یہ منتقل ہوتا جا رہا ہے. تو اصل میں تو پروونشل لیول تک 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس قوانین پہلے بھی تھے, ڈرگ ایکٹ تھا, پھر ڈریپ ایکٹ آیا, اور سب میں یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر کچھ دوائیاں اور خاص کر اینٹی بایوٹک نہیں دینی چاہیے. تو ہماری اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے. بہت سے لوگ سیلف میڈیکیشن پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری جو استعمال ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے مضر اثرات آنا شروع ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا کرائسس ہے, یہ کرائسس ہمارے پاس آ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسپتالوں کے اندر بہت سے مریض کے انفیکشن اتنی انٹریٹیبل ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں خود بہت سی دوائیوں کا کمبینیشن دینا پڑتا ہے. کچھ دوائیاں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, اور کچھ ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہو گئی ہیں. اور یہ ہمارے ان مریضوں کے لیے جو کہ کمزور ہیں, جو ٹرانسپلانٹ ہے, سرجری ہوئی ہے, ان کے لیے تو ایک سمجھیں کہ ایک ڈیتھ وارنٹ ہے, ایک یہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک چیز ڈاکٹر اعجاز لاسٹ پہ, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یا دوسری جو طبی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس اینٹی بایوٹکس کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے کوئی تجویز, کوئی لائحہ عمل ہے جس پر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے, یا جو نیشنل ایکشن پلان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ٹریکل ڈاؤن کرنے کے لیے صوبوں تک جو ہے اس پہ کوئی کمپریہنسو پلان سامنے آ سکے؟ جی اس میں جو ہے نا تقریباً کافی ڈیٹیلڈ ہے. اس میں جو خاص اگر ہم سب اینٹی بایوٹک یوز کا بہت سے ایسپیکٹ ہیں, اس میں اویئرنیس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا ہے, سرویلنس ہے, ڈائگنوسٹک ہے, سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. لیکن جو اینٹی بایوٹک کا یوز ہے اس میں ایک تو ہے کہ لیجسلیشن ہوئی ہے تاکہ اوور دا کاؤنٹر دوائیوں کو روکا جا سکے, تاکہ بغیر پرسکرپشن کے وہ نہ استعمال کیا جائے. لیکن ڈاکٹر حضرات کی اور پھر خاص کر جیسے آپ نے کہا اینیمل اور ویٹنری سائٹ پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ریشنل یوز کو اس کی ہمیں یہ وہ پروموٹ کیا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز خان, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ آپ بھی آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے, وہ آہستہ آہستہ صوبے بھی اس کو فالو کریں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سیلف میڈیکیشن اور خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کا جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ اتنا کنسرننگ ہے کہ مریضوں پہ اب کچھ دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا اور آپ کو کمبینیشنز میں میڈیسنز دینی پڑتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز, آپ ہمارے ساتھ تھے آج. جو اوورال سچویشن آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی, خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے جو اوپینین آئی سب سے زیادہ کہ یہ آگے جا کے براڈر لیول پہ ایک کمپریہنسو قسم کا یا ایک براڈر لیول پہ ایک مسئلہ ایسا جنریٹ کر سکتی ہے جس کا پورے ملک کو سامنا کرنا پڑے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.